عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بلا شبہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں اور آسمان و زمین دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو یہ ان سے وزن میں زیادہ ہونے کے باعث جھک جائے گا، یعنی یہ ایک کلمہ ہی نجات دینے کے لیے کافی ہے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ دعا 10 دفعہ پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو گویا اس نے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب ایک غلام ایسے ہی ہے جیسے ہم 60 دن کے روزے رکھتے ہیں، یعنی 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھنا ایک غلام کے برابر ہے۔ تو یہاں 4 غلام آزاد کرنے کا اجر مل رہا ہے صرف یہ چہارم کلمہ 10 دفعہ پڑھنے کی وجہ سے، الحمدللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ سنن ابو داود کی روایت ہے۔ تو جو انسان اپنی زندگی میں ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے اور 5 وقت کی نماز کے بعد کے اذکار پڑھتا ہے، صبح و شام کے اذکار پڑھتا ہے، اسی طرح سوتے وقت کے اذکار پڑھتا ہے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو پھر ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ موت کے وقت اپنی وحدانیت کا اقرار نصیب فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے کلموں والی موت عطا فرماتا ہے۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے تاکہ آخری وقت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرمائے اور ہماری زبانوں پہ قرآن اور کلموں کو جاری فرمائے۔ نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي